من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ساری تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ تکبیر، تحلیل، تحمید ایک رب ذوالجلال کے لیے لائق ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین و سامعات، آج خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر، یعنی گناہوں کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں 7 اہم نقصانات کی جانب اشارہ کریں گے۔ معزز سامعین، گناہوں کی وجہ سے آدمی مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں، آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے اندر 2 متضاد صفتیں رکھے ہیں، ایک خیر کی، نیکیوں کی، بھلائی کی، دوسری صفت شر کی، گناہوں کی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ بلد آیت نمبر 10 میں کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھ نہیں دیے، ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے، اور ہم 2 راستوں کی جانب اس کی رہنمائی کر دی۔ 2 راستے ہم نے اسے وعدے کیا، ایک ہدایت کا، نیکیوں کا، بھلائی کا، دوسرا ضلالت، گمراہی، نقصانات، شر کا، گناہوں کا۔ اب یہ انسان کی سوچ، انسان کی فطرت اور انسان کے افکار پر یہ چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ کوئی اگر نیک بننا چاہے آسانی سے نیک بن سکتا ہے، کوئی برا بننا چاہے آسانی سے برا بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین 2 صفتیں انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ انسان نیکیوں سے عام طور پر، فطری طور پر خوش ہوتا ہے۔ کبھی اگر نیکی کر لیتا ہے، نیکیوں پر خوشی محسوس ہوتی ہے، عبادتیں انجام دیا، نمازوں کی پابندی کیا، نیکیوں میں آگے بڑھا، اذکار کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کیا، کسی محتاج کی مدد کیا، کسی معذور کی مدد کیا، کسی بھوکے کو کھلایا، پیاسے کو پلایا، کسی کی امداد کی، کسی کے مصیبت میں کام آیا، کسی کو اچھا مشورہ دیا۔ یہ نیکیاں انسان جب کرتا ہے تو فطری طور پر ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، نمازیں انجام نہیں دیتا، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، نمازوں میں غفلت ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت پر دل آمادہ نہیں ہوتا، غفلت برتتا ہے، ذکر و اذکار کی جانب توجہ نہیں دیتا، اپنی زبان پر گانے، گالی گلوچ، غیبتیں، لوگوں کو تکلیف دینے والی باتیں، فتنہ پروری، بدنام کرنے کی سازشیں، ایک دوسرے کو لڑانے کی فکر، کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کو تکلیف دے دی اپنی زبان سے، کسی کی نیکی کے کام میں رکاوٹ بنا، کسی کو بدنام کیا، ذلیل کیا۔ یہ تمام چیزیں جب انسان کرتا ہے تو فطری طور پر ایک قسم کا الارم انسان کے اندر رکھا گیا ہے، انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے
کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز سامعین، انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے کئی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کئی نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی نقصانات ہیں، اگر ہم کتاب و سنت پر غور کریں گے تو ہمیں 7 نقصانات نظر آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا بڑا نقصان، گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، من مانی زندگی گزارتا ہے، نفس پرست بن جاتا ہے، خود غرض بن جاتا ہے، نفس کا غلام بن جاتا ہے، تو اچھے برے کی تمیز انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، جسے سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کیا گیا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا دھبا، ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ جب اس کا دل ملامت کرتا ہے اس گناہ پر، اس برائی پر، تو انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب توبہ کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ جب انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے، تیسری بار گناہ کرتا ہے، چوتھی بار گناہ کرتا ہے، بار بار رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، بار بار برائیاں کرتا ہے، چاہے وہ برائی زبان کی ہو، ہاتھ کی ہو، پیر کی ہو، آنکھوں کی ہو، کانوں کی ہو، کوئی بھی برائی ہو، جب بار بار گناہوں پر گناہیں کرتے جاتا ہے تو پھر اس کے دل پر نقطے بیٹھ کر پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اسے برائی نہیں دکھتی، برائی سے روکنے والے برے معلوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں دکھتا، گناہوں پر ٹوکنے والے، متنبہ کرنے والے برے معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں، بچے اگر بگڑ رہے ہوں، آزاد ہو جائیں، بچپن سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی جائے، یہ بچے جوان ہو کر، لڑکے ہو یا لڑکیاں، ماں باپ کے لیے وبال بن جاتے ہیں، تڑپا دیتے ہیں ماں باپ کو، نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی نصیحتیں انہیں بری معلوم ہونے لگتی ہیں، ماں باپ کی باتیں انہیں چبھنے لگتی ہیں، بات بات پر ماں باپ سے جھگڑنا، ماں باپ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نہیں دیتا تو اچھا تھا۔ یہ جو ہمارا معاشرہ نظر آ رہا ہے، یہ گناہوں پر گناہیں جب بندے کرتے جاتے ہیں تو دل کیا ہوتا؟ پورا کالا ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا۔ اب اس برائی سے نفرت کا جذبہ ختم ہو جاتا اور برائیوں پر مزہ آنے لگتا ہے۔ ہمارا ایک معاشرہ سوشل میڈیا سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ فون کے بغیر زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے۔ کھانے پیسے نہیں رہیں گے، جیب میں پیسے نہیں رہیں گے، لیکن قیمتی فون کی فکر رہے گی۔ ایک فون تھوڑے دن استعمال نہیں کیا، کوئی ایڈوانس فیوچر والا آ گیا تو پھر اس کو لینے کی فکر، لینے کے لیے پیسے نہیں ہے، یہاں سے چرایا، اس کو ڈبایا، اس کو یہ کیا، بہرحال کسی بھی طریقے سے وہ حاصل کرتا ہے۔ صبح شام فون کا گرویدہ موبائل سے ایسے چپک کے رہتا ہے تو رات میں سوتے وقت بھی فون،
نیند میں سے اٹھنے کے بعد بھی فون، اور بڑے تو بڑے، نوجوان تو نوجوان۔ آج ہمارا کالج کا، اسکولوں کا ماحول اسی وجہ سے بگڑ رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے بجائے ماں باپ ان کی ضد پر فون دے دیتے ہیں۔ بچے فون میں یہ وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، گویا کہ بچوں کا دل دماغ بالکل معصوم رہتا ہے۔ یہ چیزیں بچے کے دل و دماغ پر نقش کر جاتی ہیں۔ اس کے بجائے موبائل میں نیکی کی چیزیں، خیر کے کام، بھلائی کی چیزیں، قرآن کی تلاوت، نظمیں اور تقاریر، نصیحتیں، اچھے واقعات، سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں، خیر کی چیزیں، بھلائی کی چیزیں، نیکیوں کی چیزیں یہ بتائیں۔ لیکن بچہ یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ میوزک کا، چٹپٹی چیزوں کا، مسخرے پن کا عادی ہو جاتا ہے۔ مسخرے پن کی انتہا ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر۔ لوگوں کا مذاق بنانا، لوگوں کا مذاق اڑانا، مشہور ہونے کے لیے بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، یہ عام چیز ہو چکی ہے۔ جب یہ گناہیں دل پر بیٹھ جاتی ہے، گناہوں پر گناہیں انسان کرنے لگتا ہے، تو دل کیا ہوتا ہے؟ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ دل کا کالا ہونا یعنی برائی سے نفرت کی حس ختم ہو گئی۔ اب برائی میں مزہ آنے لگتا، برائی سننے میں، برائی دیکھنے میں، برائی کرنے میں، برائی کا زبان سے استعمال کرنے میں۔ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے غلط طریقے سے۔ آدمی گناہ تو کرتا ہے، اگر گناہ کر کے شرمندہ ہوا، توبہ کر لیا، اللہ توبہ قبول کر کے معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ نہیں، کہتے ہیں نا چوری سینہ زوری، گناہ کر کے 4 لوگوں کو بتلانا، سوشل میڈیا ویسے ہی ہو گیا۔ گناہ کر کے 4 لوگوں کو بتلانا، یہ تو اور ڈبل جرم، ڈبل گناہ۔ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے پہلی مرتبہ تو دل پر ایک نقطہ پڑتا ہے، اسے احساس پیدا ہوتا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر لیا، اللہ مجھے معاف کرے، آخرت کے عذابات کا خوف۔ توبہ کرتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، دل گناہوں کا عادی بن جاتا ہے۔ اب گناہ کے بغیر دل بے چین رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جس چیز کی جانب اشارہ کیا سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے بد عملیوں کی وجہ سے۔ تو یہ آج جو ہمارا معاشرہ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، موبائل سے، کمپیوٹر سے، سوشل سائٹ سے جو جڑا ہوا ہے میرے بھائی، یہ انسان کو تباہی کی جانب، سائنس میں تو آگے بڑھ رہا ہے لیکن اخلاقی اقدار، اخلاقیات اس کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں۔ خاندان میں اس کی وجہ سے دوریاں بڑھ رہی ہیں، رشتے کمزور ہو رہے ہیں۔ بچوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے خاندان میں کتنے رشتہ دار ہیں، ہم نہ کبھی ملاتے ہیں ان سے، نہ کبھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بچپن میں بچوں کے دل میں رشتہ داروں کے بارے میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، معمولی غلطیوں کی بنا پر، جس کی وجہ سے آج چچاؤں کا احترام، تایا کا احترام، ماموں کا احترام، قریبی رشتہ داروں کا خیال، پاس و لحاظ، ہم کیا کرتے؟ لڑائی جھگڑے کو اپنے بچوں کے سامنے پیش کرتے، بچے وہ چیز سنتے دیکھتے بچپن سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے جس سے انسان کو نقصان ہوتا، گناہوں کا دوسرا جو نقصان ہے
گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی، مسلمان کی نعمتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی گناہگار انسان جب گناہ کرتا ہے تو نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نعمتیں دیا، کھا کر اللہ کا شکر ادا بجا لانا چاہیے۔ نعمتوں کی اگر ناقدری ہو گئی، ناشکری ہو گئی تو اللہ کا دستور ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے اللہ نعمتیں اور دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نافرمانی کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو اللہ نعمتیں دینے پر قادر ہے وہ اللہ نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے۔ جو اللہ صلاحیت دیا، جو اللہ صحت دیا، جو اللہ مال و دولت دیا، جو اللہ جائیداد دیا، جو اللہ بڑے آرام سے زندگی گزارنے کی تمام آسائش رکھا، اگر اس کی نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لے گا۔ جیسا کہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے ابن ماجہ کی، گرچہ اس روایت میں کچھ کلام ہے، ضعف ہے، لیکن بطور نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اس گناہوں کی وجہ سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، بندے میں نے تجھے 2 آنکھ دیا، اس آنکھ کا کہاں تک حق ادا کیا؟ بندے 2 کان دیا میں، اس کان کا کہاں تک حق ادا کیا؟ میں نے تجھے طاقت دی، میں نے تجھے صحت دیا، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے یہ دی، تو نے اس کا حق کہاں تک ادا کیا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمت جس چیز کے لیے دیا اس نعمت کی قدر کرنا، اس کا حق ادا کرنا، نیکیوں میں زندگی گزارنا، نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا بجا لانا۔ ورنہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن قوم سبا کا ذکر کیا، قارون کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا، خود آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، نعمتیں مل رہی تھی، اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ۔ شیطان ورغلایا، وسوسہ ڈالا، بحیثیت انسان آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ رب العالمین زمین پر انہیں بھیج دیا، جنت سے محروم کر دیا۔ زمین پہ آئے توبہ کرے، اللہ نے توبہ تو قبول کی لیکن بطور آزمائش زمین ہی کے اندر رکھا اور یہ کہہ دیا کہ اگر نیکیاں کریں گے تو پھر جنت ملے گی، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو قرآن مجید میں کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور نیکی اور برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ گناہوں کے کیا کیا نقصانات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ہم اس کو کسی اور جانب پھیر دیتے ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج میں نے یہ نیکی نہیں کی، آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آج مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ سزا دے رہا ہے۔ یہ احساس نہیں ہوتا فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، نہیں، غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پر، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہمارے دل و دماغ میں نفرت پیدا کر دے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما، نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا،
اے اللہ نیکیوں پر چلنے کے لیے ہمارے دل و دماغ کو آمادہ کر دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں اے اللہ پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو جن مشکلات کا شکار ہے اے اللہ ان مشکلات سے حل کے راستے کھول دے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، کمائی میں برکت دے، گھر میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، نعمتوں میں برکت دے۔ اے اللہ کفران نعمت سے ہماری حفاظت فرما، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے حادثات، ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کے تکالیف سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے، نیکیوں کی جانب تیزی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عبادتوں میں محبت ڈال دے۔ اے اللہ عبادتیں انجام دینے والا بنا، تجھے راضی کرنے، خوش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپسی جھگڑوں، خاندانی جھگڑوں، معاشرتی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ ایک دوسرے کو قریب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کے درمیان الفت محبت ڈال دے، آپسی نفرتوں اور ازدواجی جھگڑوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، نیک بنا، فرما بردار بنا، دین اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر غفور رحيم رب حليم۔